اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے صدقے سے متعلق۔ صدقہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اور رمضان المبارک میں جو صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اسلام میں، تو اس کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم لفظ صدقہ یا صدقہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا اس کی جو کہنا چاہیے کہ جہاں سے یہ بنا ہے وہ ہے صدقہ، اور اس کے معنی ہے سچ کہنا، سچا ہونا، سچ کہنا، سچی بات کرنا، اخلاص کے ساتھ سچا تعلق رکھنا۔ تو اسی سے ہی صدیق بنا ہے۔ صدیق جو ہے دوست کو کہتے ہیں، صداقہ جو ہے عربی زبان میں دوستی کو کہتے ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں، صادق سچے کو کہتے ہیں، اور صدیق ایک لفظ جو ہے جو کہ لقب تھا حضرت ابو بکر صدیق کا سواد زیر کے ساتھ، تو یہ ہے تصدیق کرنے والا، ایسا سچا دوست کہ جو ہر بات کی تصدیق کرے، ہمیشہ تصدیق کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، تو آ کے جب آپ نے یہ بات بتائی، اور آپ جیسے ہی آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کے یہ علم میں آیا تو آپ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ تو یہ صدیق جو ہے، اچھا، صدقہ وعدہ پورا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیں، ایک معنی یہ بھی ہے اس کی۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ سے یا صدقہ سے جو مراد ہے، جو ہم جسے سمجھتے ہیں کہ صدقے کا بکرا کہتے ہیں، صدقے کے پیسے، ہم اس کو صدقے کی چیز کو بہت زیادہ مطلب کرائیت سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی بری چیز ہے، حالانکہ یہ دیکھیں یہ ایک سچی چیز ہے، یعنی آپس میں ایک سچائی کی بنیادوں پر جو رابطہ قائم ہوتا ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ بری چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یعنی صدقہ دینے سے، صدقہ کرنے سے، اور صدقے والے اعمال جو ہیں، اعمال صالحہ، یہ کرنے سے اصل میں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ محبتیں بڑھتی ہیں، محبت خلوص بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کرنے والا جو عمل ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ یعنی کھلے دل سے اپنی وہ چیز یا وہ مال ہو یا عمل ہو کوئی، وہ کرنا کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بہانے سے، یعنی یہ بہانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں یہ اعمال۔ صدقہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے، اور مال اور عمر میں برکت اور صحت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں ان چیزوں سے، ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز، یا اپنی محنت سے کمائے ہوئی رقم، یا ہم اپنا وقت یا اپنا زندگی کا قیمتی حصہ جو ہے وہ کسی اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، اور کھلے دل سے استعمال کر رہے ہیں، فراغ دلی اور سخاوت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔
اور پھر اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھتا ہے بہت سی مصیبتوں سے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اچھا رمضان المبارک سے جو تعلق ہے اس کا، ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ رمضان، یعنی رمضان تو ہے ہی نیکیوں کا موسم بہار، تو جب عام دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آئے گا اپنے بندے کا، تو یقیناً رمضان میں تو اس عمل کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ چنانچہ رمضان میں صدقہ کرنے میں بہت تیزی کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت تیزی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے خیرات ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو خیر کے معنوں میں معنی کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ خیر کے معنی نیکی کے، بھلائی کے، خوبی کے، بہتری کے، امن و سلامتی کے، عافیت کے، نعمت، برکت، ہر وہ شے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے بندوں کے ساتھ کیا جائے، وہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہو اور اس کا مقصد جو ہے اللہ کی خوشنودی ہو، تو تو اسے خیرات یعنی بھلائی کا کام کہا جاتا ہے۔ ہم نے خیرات کو بھی اسی طرح رکھا، خیرات بانٹنا، خیرات کی چیزیں، تو اصل میں یہ نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور یہ معاشرے کے اندر، معاشرے کی فلاح و بہبود میں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے یہ جب کیا جاتا ہے، ان کاموں کو جب انجام دیا جاتا ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور اتنا مطلب اس کا اتنا اجر بتایا گیا ہے کہ میرے سامنے تو یہاں اتنی آیات ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سی جو آیت ہے یہاں کوٹ کروں اور بتاؤں کہ ان چیزوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ان تمام رزق کو، اور وہ ان تمام یعنی مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا اجر ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ ہم کیا خرچ کریں، تو دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تمہارے اموال میں سے وہ خرچ کرو، اور وہ والدین کے لیے خرچ کرو۔ یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو والدین کی بات آئی، ہم خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ بہتری بھلائی کے لیے خرچ کرنا خیر کے کاموں میں، تو یہاں پر لفظ ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین، یعنی بھلائی کے لیے جو تم خرچ کرو مال، تو اس میں سب سے پہلے والدین کے لیے کرو، والاقربین، اور وہ قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتام، اور یتیموں کے لیے خرچ کرو، والمساکین، اور ان لوگوں کے لیے جو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، یعنی مساکین، مسکین عربی زبان میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، بالکل جن کے پاس کچھ بھی گزارے کے لیے نہ ہو، ان کے لیے خرچ کرو۔ خیر فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اس عمل کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، والمساکین و ابن السبیل، اور رشتہ داروں اور ان کے رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے، وہ ابن السبیل، اور مسافروں کا ذکر ہے۔ اصل میں مسافر جو ہوتے ہیں وہ جب کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ان کا کوئی نہیں ہوتا سوائے یعنی اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حق ہے وہ مقرر کر دیا ہے ان لوگوں پر جس جگہ وہ مسافر پہنچے، جن شہروں میں، جن آبادیوں میں، جن جگہوں پر وہ مسافر ہو، تو ان کی کوئی مشکل ان کے اوپر آن پڑے یا ان کو کوئی مدد درکار ہو، اس کے لیے ہاتھ پیر سے بھی کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے
پیسہ بھی کبھی کبھی درکار ہوتا ہے، تو اپنے مال سے اپنی جانوں سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرنا، جو بھی ان کو درکار ہو، جو ان کو پریشانی ہو اس میں ان کی مدد کرنا، یہ باقاعدہ فرائض میں شامل ہے ہم سب کے۔ تو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تو خیر کے کاموں میں سے جو بھی کچھ کرو گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی آیت ہے، اور ایک آیت اور بھی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، اور پھر اس کے بعد وہ خرچ جو ہے وہ کرنے کے بعد اسے احسان نہیں جتاتے، ولا اذن، اور نہ ہی کسی کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کی طرف ان کے لیے بہت اجر ہے اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈر ہوگا، نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا، یعنی یہ کہ دنیا میں بھی ان کو ڈر و خوف نہیں ہوگا کہ کوئی مصیبت ان پہ آن پڑے گی، کیونکہ وہ خود کسی کے لیے کوئی مصیبت نہیں بنتے ہیں، خود لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں بلکہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم الشان آیت ہے، اور کتنی اس کے اندر بہترین طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ خرچ کرنا، اور پھر وہ خرچ کس طریقے سے کرنا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور اس کو بتایا گیا وما انفقوا منن، یعنی مننا کہتے ہیں، مننا یمنو کا مطلب ہے احسان جتانا، اور اذن کا مطلب ہے اذیت دینا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ بانٹتے ہیں، کھڑے ہو کے راشن بانٹ رہے ہیں اور اس کی تصویریں بنا رہے ہیں، اور پھر اس کو لوگوں، اس وقت جو صورتحال ہے بیان سے باہر ہے، جس طریقے سے وہ لوگوں کو اذیت میں ڈالتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، اتنی دیر ان کو انتظار کراتے ہیں، پھر ان کو آٹے کا ایک تھیلا دیتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں کھینچتے ہیں۔ استغفر اللہ، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور اللہ کے جلال کو دعوت دینے والا کام ہے، اور دنیا کے اندر بھی ناپسندیدہ کام ہے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی بالکل بھی اس طرح سے لوگوں کو دیا کریں کہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، وہ احسان ان کے اوپر نہ دھرے، اور اس کے بعد میں پھر ان کو احسان بھی جتانا کہ ہم نے تمہیں دیا۔ تو اس کے لیے دیکھیں اب یہ کس طرح سورہ آل عمران میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو فراغ دلی کے ساتھ، وہ لوگ الذین ينفقون فی السراء، وہ جو فراغ دلی اور تنگ دستی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، یعنی اگر ان کے پاس خوشحالی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور ضراء ان کے پاس اگر تنگ دستی ہے تو بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں، یعنی اگر تنگ دستی ہے تو ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی آپ کی جو دوسرا ہے ضرورت مند بھوکا ہے اس کو دینا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور دل کے ساتھ اگر صدقہ کی جائے تو وہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کو مطلب ایک ڈھیر سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ بات، اور اس میں آگے ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اس کا جو رزلٹ ہے صدقہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، خیرات کرنے کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا عظیم الشان رزلٹ اس میں بتایا گیا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں۔ بڑی مشہور آیت ہے یہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، وہ ایک دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ،
کہ ایک جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ان کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی مثال ایک دانے کے جیسی ہے، کہ اس دانے سے انبتت 7 سنابلا، کہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، یعنی جو بھی دانہ اگایا جاتا ہے، گیہوں کا ہوا، چاول کا ہوا، باجرے کا ہوا، جو کا ہوا، ایک دانہ جب اگائیں گے اس سے ایک پودا نکلے گا، اور اس پودے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں کتنے تھے 100 حبتین، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھاتا چڑھاتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے کسی کے لیے جس کے لیے چاہے، لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی وسعت رکھنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایک دانہ جو ہے وہ اس سے کتنی بالی نکلتی ہیں، اور اگر ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنے روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو یہ نہ دیکھیں کہ فوراً 1 روپیہ ہم نے خرچ کیا تو ہمیں فوراً ہی اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہزاروں روپے مل جائیں گے، لیکن ہمیں فائدہ اتنا ضرور ہوگا، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، لیکن اس میں جو شرط ہے وہ اللہ نے جو لگائی ہے وہ یہی ہے کہ خاموشی سے دینا، صدق نیت سے دینا۔ اگر نیت ہی نہیں ہے صادق تو پھر اللہ کے ہاں وہ کیسے قبول ہوگا؟ تو صدق نیت سے دینا، اور جو ہے اس کو چھپا کے دینا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کسی کے سامنے دے، اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں، اس کا مقصد جو ہے ریاکاری نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں اور تعاون کریں۔ تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو دھوپ میں کھڑا رکھا جائے اور یا اس کو انتظار کروایا جائے اور پھر اس کی تصویریں کھینچی جائے۔ اس کا کوئی اور طریقہ متبادل ہونا چاہیے جو کہ محبوب طریقہ ہو، اللہ کا بھی اور جو پسندیدہ طریقہ ہو لوگوں کا بھی۔ یہ صدقے کی بہت ساری، صدقے سے متعلق، خرچ سے متعلق، اللہ کے راستے میں خرچ سے متعلق اتنی زیادہ آیات ہیں کہ بس بیان سے باہر ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور گفتگو میں ہم یہ بات کریں گے اور ہم اسے آگے بڑھائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو مزید اس کے اوپر بات چیت ہوگی، لیکن ابھی ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو اس ماہ مبارک میں جو صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے وہ ہمارے عمل کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہمارے مال کے ذریعے ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمیں اس کا اجر بھی دے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس کے بعد میں اجر تو پھر کہیں نہیں گیا، یقیناً وہ ضرور ملے گا، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے اس دنیا میں ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔